بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ لوگوں کی کتاب آ گئی ہے مارکیٹ میں۔ اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تو یہ آپ کی کتاب ہے ترجمۃ القرآن مجید 12ویں کلاس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، نئی کتاب آ گئی ہے اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ یہ سٹارٹنگ پیجز ہیں اور یہاں پہ ہے سورۃ النساء۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پہلی سورت پڑھنی ہے اور جیسے پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمیں تفصیل سے چیزوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ایک تو دنیا کے لیے بھی کرنا ہے اور ایک آخرت کے لیے بھی کرنا ہے، کیونکہ آخرت کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ یہ بڑا اچھا ہی گورنمنٹ نے کیا ہے کہ قرآن مجید کی چیزیں ڈال دی ہیں اس کے اندر ہماری پڑھائی کے ساتھ، کیونکہ ہم نے نمبر کے خوف سے ہی اسی کو پڑھ لیں گے تو ہمیں اپنے مذہب کی جو انفارمیشن ہے ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا باتیں بتائی ہوئی ہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اور آخرت جو ہے وہ تو سب سے بڑی چیز ہے نا، کیونکہ وہاں کی جو جنت ہے، وہاں کی جو دوزخ سے بچنا ہے، یہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی نمبر شمبر لینے ہیں ہم نے، لیکن دنیا کے نمبروں کے کتنا فرق پڑے گا، اصل چیز آخرت ہے۔ آخرت بھی بنانی ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا نالج دیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں، یہ قرآن مجید کی یا مذہب کی چیزوں کو پڑھنا یہ ثواب کا ٹائم ہے۔ جتنا ٹائم آپ نے اس کو دینا ہے وہ آپ کا ثواب میں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایک سمجھے کہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ تو بہرحال جی، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے تفصیل سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایم سی کیوز بھی آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، شارٹ کویسچنز کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور اب ظاہر ہے کنسیپچول بھی چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس لیے یہ جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو تعارف جو ہے سب سے پہلے ہوگا۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، 4 والی ہے۔ اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ تو یہ شروع میں یہ انفارمیشن جو ہے یہ ایم سی کیوز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ سورت چوتھے پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء مطلب خواتین۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ یہ سورت سورۃ البقرہ کے بعد طویل ترین سورت ہے، یعنی سب سے بڑی جو سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ آتی ہے، تو یہ بھی ایک انفارمیشن ہے کہ سیکنڈ نمبر پہ آنے والی سورت جو ہے سورۃ النساء ہے۔ اس میں غزوہ احد کے شہداء، یعنی غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے مسلمان، ان کی وراثت، ان کی بیوہ عورتوں اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کے مسائل کا ذکر ہوا ہے۔ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، کیا کام نہیں کرنے ہیں، یتیموں کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھنا ہے، یہ چیزیں۔ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو السبع الطوال یعنی 7 طویل ترین صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو 7 جو بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ظاہر ہے یہ ایک ہے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہے۔ تو تورات ظاہر ہے بہت بڑا لیول ہے کہ کسی نبی کے لیے جو ہے وہ ایک چیز اتاری گئی، تو یہ ایک اکیلی صورت جو ہے کہتے ہیں کہ یہ اس کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ یعنی کہ آپ کو تو ظاہر ہے آپ کے اوپر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو میں سناؤں گا آپ کو، جبکہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو، کیونکہ اس میں شہداء کا اب ذکر آ رہا ہے نا۔ تو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نیکسٹ جی، مرکزی موضوع، مین امپورٹنٹ، اور یہ سوال آلموسٹ پیپر میں آ جاتا ہے، ہر ایکسرسائز میں یہ سوال مسٹ ہوتا ہے، پوچھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، یعنی کہ مین پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہے یعنی لوگوں کے حقوق ہیں، تقویٰ کی اہمیت ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اہل کتاب ظاہر ہے وہ قومیں جن پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، کرسچنز اور یہ جو یہودی ہیں یہ لوگ، اور منافقین کے رویوں کی مذمت۔ ٹھیک ہے، منافق ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف تھے۔
غزوہ بدر، غزوہ احد اور سماجی زندگی یعنی ہماری جو سوشل لائف ہے، دوسرے سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہم مل جل کے رہتے ہیں، تو اس زندگی کی اصلاح، اس کو بہتر کرنا، اس کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس میں بنیادی مضامین تو یہی ہیں سارے، لیکن انہی کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، ذرا ڈیٹیل میں چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں، اب پہلے حقوق اللہ کی بات آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا پہلے حقوق اللہ تھا، تو حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، یعنی اللہ کا حق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ یہ شرک جو ہے اللہ کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ خصوصیات دوسروں میں ڈھونڈ کے ان کی طرف نہیں چل پڑنا، ہر عمل میں اصلاح اختیار کرنے، ہر عمل میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ ریاکاری یہی کہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو دکھاوے کے لیے کام نہیں ہونی چاہیے، کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کو خوش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب اللہ خوش ہوگا تو ظاہر ہے ہماری آخرت بنے گی نا۔ تو حقوق اللہ میں اہم ترین حق جو ہے وہ نماز کا ہے، اہم ترین حق نماز ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں، یعنی آپ سفر کر رہے ہیں، کسی وہ خوف ہے کسی چیز کا، حالت مرض میں ہیں یعنی بیمار ہیں ہم لوگ، تو پھر بھی نماز کے اس کے متعلق جو ہے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان حالات میں آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب حقوق العباد آ گیا، لوگوں کے حقوق، سوسائٹی میں جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کے حقوق، تو ان میں سب سے پہلے والدین ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سماجی اور شرعی ضرورت کے حوالے سے، سماجی ہوتا ہے سوسائٹی کے لحاظ سے اور شرعی ہوتا ہے مذہب کے لحاظ سے، ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں باتیں۔ نشہ کی ممانعت کی گئی ہے، ظاہر نشہ نہیں کرنا، کیونکہ نشے میں انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا نا، اس لیے تو شراب جو ہے وہ منع کی گئی تھی مذہب میں۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا، جب پانی اویلیبل نہیں ہے تو کیسے جو ہے وہ تیمم کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئیں۔ ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ معاشرتی معاملات میں یعنی سوسائٹی کے حساب سے انسان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ جب گواہی دینی ہے سچی دینی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے معاملات آ جاتے ہیں، تو یہ سچی گواہی جو ہے سوسائٹی کے لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہے۔ اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں، مثلا انہوں نے کیا غلط کام کیے ہیں اہل کتاب والوں نے اور منافقین نے، کہ انہوں نے تحریف کتاب کر دی، جو کتابیں ان کو دی گئی تھیں ان میں چینجز کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنا، یہ ہمارے جو منافقین تھے تو اوپر سے وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے، مسلمانوں کو بھی جہاد فی غزوہ تبوک کے اندر یہی تھا کہ وہ دور جانا تھا، پرابلم تھی، تو لیکن جو مسلمان جا رہے تھے لیکن مسلمانوں کو جانے سے بعض لوگ روک رہے تھے، تو جو روک رہے تھے وہ منافقین تھے۔ تو یہی وہ بات کہ جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنا، موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے، وہی بات ہو رہی ہے، اور انہیں لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جو صحیح چیزیں ان کو آپ خراب کر رہے ہو نا، مسلمان ہونے کے بیس میں آپ چیزیں خراب کر رہے ہو۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائی، یعنی نکاح کے ٹائم ہی حق مہر جو ہے وہ خواتین کا ادا کر دینا چاہیے، اور ازدواجی زندگی میں یعنی کہ جو میریڈ لائف ہوتی ہے شادی کے بعد، اس میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ حسن معاشرت پھر وہی آ جاتا ہے کہ لوگوں کے حقوق ہیں، خواتین کے ہیں، دوسروں بچوں کے ہیں۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ وراثت میں خواتین کا حصہ ہے، جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو چیزیں وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس میں خواتین کو بھی حصہ دینا ہے۔ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا ان رشتوں کی وضاحت کی گئی، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت ہے وہاں ان پر کچھ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد، ظاہر ہے جہاں پہ حقوق ہوتے ہیں وہاں پہ فرائض بھی ہوتے ہیں اور ہر انسان کے ہوتے ہیں، تو یہاں چونکہ عورتوں کے حقوق کی ذکر کی ہے
تو پھر ان کی جو فرائض ہیں وہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ چیزیں دھیان رکھنی ہے۔ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ وراثت اوپر بھی بات آ گئی۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ آگے ہم نے آیات جو پڑھنی ہے ان آیات میں بھی یتیموں کا یہ سارا چکر۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یتیم بچے پہ آپ نے دھیان رکھا ہوا نا، تو وہ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو اس کے مال کو اپنے پیسے اس کے پیسوں کو اپنے پیسوں میں جوڑ کے آپ جب کھانا شروع کر دیں تو یہ نہیں کرنا۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جا بغیر ضرورت کے استعمال نہ کیا جائے اور اسے ضائع نہ کیا جائے، اور نہ ہی کم سنی میں یعنی کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی اس کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، یہ ہو گئی امپورٹنٹ بات۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہی ہے کہ اپنے پیٹ میں ہم آگ بھر رہے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ تو اس کا عذاب بھی یہی ہے کہ آگ کے عذاب میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ ظالموں کے علاقے سے بچنے کی یہ دعا بھی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ تو ظالم سے بچنے کی یہ دعا ہے۔ لیں جی، ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پہلے یہ اس نے نوٹ لکھا ہوا ہے بڑا امپورٹنٹ، کہ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ سورہ نساء کی آیات نمبر 1 اور 2، 9 اور 10، 29 سے لے کے 32 تک، یعنی 29، 30، 31، 32، یہ 4 آیات، اور پھر 58 اور 59، اس کا کہتے ہیں کہ با محاورہ جو ترجمہ ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ذخیرہ الفاظ بڑے ضروری ہیں کیونکہ یہ بھی پیپر میں آتے ہیں، تو ان کے میننگز ہمیں آنے چاہیے۔ نسان عورتیں، خوبن گناہ، لا تاکلو تم نہ کھاؤ، ترادن باہمی رضامندی، نسلی ہی ہم اسے جھلسا دیں گے، لا تتمنو تم تمنا نہ کرو، نصیبن حصہ، حکم تم فیصلہ کرو، تعویلاً انجام میں۔ آگے کیا ہے جی؟ الخبیثہ ردی چیز، خراب چیز، ذریاتاً اولاد، بینکم آپس میں، بکم تمہارے ساتھ، یسیرن بہت آسان، للرجال مردوں کے لیے، یامروکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، نعمہ کیا ہی خوب، بالطیبی عمدہ چیز سے، سعیرن بڑکتی ہوئی آگ، بالباطلی ناجائز طریقے سے، عدواناً زیادتی سے، ان تجتنبوا اگر تم بچتے رہو، للنساء عورتوں کے لیے، ان تعدوا کہ تم سپرد کرو، اولی الامر صاحب اختیار۔ تو یہ الفاظ معنی جو ہیں ہمیں ضرور یاد کرنے چاہیے۔ آگے جو ایکسرسائز میں ہمارے پاس MCQs ہیں، السبع الطوال جو ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ تو ظاہر ہے اس میں یہ جو ابھی ہم نے صورت پڑھی سورہ نساء، یہ اس میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے بدلے میں کیا عطا فرمائی گئی؟ یہی جو 7 صورتیں ہیں، السبع الطوال۔ حقوق اللہ میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ وہ ظاہر نماز کی پابندی کرنا ہے۔ حقوق العباد میں کیا شامل ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ حقوق العباد ہے نا، تو اللہ کی نماز یا باقی چیزوں کے علاوہ لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے ہمارا۔ یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا کہاں پہ؟ سورہ نساء کے اندر۔ اب آگے یہ شارٹ کویسچنز ہیں، تو یہ شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں اور ان کے جو میننگ ہیں، ان کا جو آنسرز ہیں وہ ذرا ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، سورہ نساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو حدیث مبارکہ کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ سورہ نساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو سبع الطوال یعنی 7 طویل صورتیں کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے تو رات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی۔ ٹھیک ہے نا، یہ مسند احمد کے اندر یہ آئی ہوئی ہے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک کر لیں۔ یہ ہمارا کویسچن نمبر 1 ہو جائے گا۔ کویسچن نمبر 2 کیا ہے؟ سورہ نساء میں یتیموں کے اموال کے حوالے سے کیا احکام ہے؟ تو یتیموں کے مال کے حوالے سے نا اینڈ پہ یہ انہوں نے بتایا تھا ادھر،
یہ آخری جو پیراگراف ہے، تو آپ یہاں سے لے کے یہاں تک کر لیں. تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ اس میں یتیموں کے متعلق یہ سارا کہ ان کے مال کے ساتھ کیا آپ نے سلوک کرنا ہے، تو یہی سارا ہمیں کرنا چاہیے. کویشچن نمبر جو 3 ہے کہ سورہ نساء کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں. تو یہ پہلے پیج کے اوپر یہ جو یہاں پہ بنیادی مضامین ہے نا، ادھر یہ پورا پیراگراف ہے. اب اگین میں آپ کو اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ حقوق اللہ بھی ایکسپلین ہونے ہیں اور حقوق العباد بھی، تو آپ یہ کریں کہ یہ جو پہلی لائن ہے نا یہ آپ کریں، یہ سیکنڈ لائن چھوڑ دیں کیونکہ زیادہ بڑا ہو جائے گا. یہ جو نا ہر عمل میں صاحب یہ والی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ لکھیں حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے. یہ کر کے آپ یہ اگلی لائن بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں یہاں تک، کیونکہ اس کے بعد یہ حقوق العباد کی بات آ جائے گی. حقوق العباد جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو حقوق العباد ہو جائیں گے، اور حقوق اللہ جو ہے وہ یہاں سے یہ لائن آ جائے گی اور اس کے بعد یہ لائن. تو ان دونوں لائنوں کو اور ان دونوں لائنوں کو آپ ملائیں تو پھر آپ کا بڑا اچھا یہ کویشچن نمبر 3 جو ہے وہ ہو جائے گا. کویشچن نمبر 4 ہے سورہ نساء کی روشنی میں خواتین کے کوئی سے 2 حقوق. تو خواتین کے جو حقوق دیے گئے ہیں وہ یہاں اگلے پیج پہ ہیں. وہ یہ پہلی 2 لائنیں، یہ ٹھیک ہے، یہ والی لائن اور یہ والی لائن یہاں تک آ جائیں کہ خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے. یہاں تک آپ اس کو کر لیں. اور لاسٹ کویسچن جو ہے کہ اس کا مرکزی موضوع، یہی سوال میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ بار بار ہر ایکسرسائز میں اس نے پوچھا ہوتا ہے، تو پیپر میں بھی آنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. تو ہر صورت کا جو مرکزی موضوع ہے یہ ضرور آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 5 ہے. اب ایکسرسائز میں اس کے بعد اس نے یہ کچھ الفاظ کے معنی کہا ہوا ہے، تو وہ معنی ہم نے شروع میں دیکھ لی ہیں، انہی کے اندر یہ 5 موجود ہیں. اس کے بعد یہ آیات ہیں، تو یہ آیات وہی والی ہیں جو اس نے شروع میں جو ہے 7-8 آیات بتائی ہیں. تو یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ. اور آخری جو سوال ہے، جو لانگ سوال ہے، جو ہمیں کرنا ہے کہ اس کے بنیادی مضامین تحریر کریں. اب بنیادی مضامین جو ہیں وہ کوئی اتنے بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے پھر آپ کو سارا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی میں آپ کے شارٹ کویسچن بھی موجود ہے، تو یہاں سے لے کے یہ سارا کریں اور آگے بھی دیکھ لیں. کوئی اتنا زیادہ مٹیریل نہیں ہے، یہاں تک ہی آپ نے آنا ہے. اور وہی میں کہوں گا کہ جب بندہ لکھنے بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ لائنیں بیچ میں سے مسنگ ہو ہی جاتی ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ بڑا اچھا سارا ہی آپ کو تیار کر لینا چاہیے لانگ کے لیے، ٹھیک ہے. اب جو آیات ہم نے کرنی ہے نا، آیات میں ذرا دیکھیں، آیات کا جو ترجمہ ہمیں یاد کرنا ہے وہ پہلی 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہی بات ہے، جب آیات کو آپ یاد کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو آپ نے لنک بنانا ہوتا ہے عربی کا اور اردو کا. اب دیکھیں نا، پہلی جو آیت ہے یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، اے انسانوں کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اوورال لوگوں کی. جب مومنوں کا کہا جا رہا ہوتا ہے یا مسلمانوں کی بات تو وہ اور ہے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور تقویٰ کا مطلب پھر وہی ہے اللہ سے ڈرنا، ربکم، ٹھیک ہے، ڈرنا اللہ سے، الذی خلقکم من نفس. تو یہ آپ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ خلق ہوتا ہے پیدا کرنا، منہا زوجہ کا لفظ عام ہمارے ادھر چلتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں. تو اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو. آپ دیکھو نا لنک بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اتقوا ربکم الذی، ٹھیک ہے، اور خلق ہوتا ہے پیدا کرنا. تو ایسے ایک ایک لفظ کا بھی لنک بن جائے نا تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور اسی سے اس کی زوجہ، کیونکہ حضرت آدم سے ہی ان کی زوجہ جو ہے آگے سے بنائی گئی تھی، پیدا کی گئی تھی، پیدا فرمایا اور پھیلا دیے زمین پر ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں. ظاہر نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھا دی گئی. اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. دیکھیں نا پھر آ گیا واتقوا الذی، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، تقوی اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں وہی آ رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، یعنی ایک دوسرے کو قطع رحمی چھوڑ نہیں دینا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. یہاں تک یہ ہماری پہلی آیت ہے. اور آگے سے دیکھیں یتیموں کی بات آئے گی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کی بات آ گئی، ان کے مال کی بات آ گئی. تو ایسے اس کو لنک بنائیں، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، اور اپنی ردی چیز کو یعنی اپنی خراب چیز کو ان کی عمدہ چیزوں سے نہ بدلو، یعنی اپنی خراب ان کی جگہ رکھ دی، ان کی اچھی چیز جہاں استعمال کر لی. اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا کبیرہ بہت بڑا
ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی اس کا جو ہے نا عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ، الفاظ کا لنک بنائیں۔ اموالہم، ٹھیک ہے، مالوں کی بات آ رہی ہے، بالطیب، طیب ہوتا ہے اچھی چیز۔ اور یہ آیت نمبر 9 اور 10 یہ بھی ہمیں تیار کرنی ہے، اور 9 آیت کا مطلب اس سے پیچھے جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب آیت پوری ہو جاتی ہے پھر اس کے آگے 9 لکھا جاتا ہے نا، تو یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ٹھیک ہے، اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہ جو ضعیفہ، ضیافن جو ہے یہ ضعیف لفظ سے بنا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، ٹھیک ہے، تو یہ کمزور والا لفظ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی جڑ جائے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں، قولاً سدیدہ، سیدھی بات، قول ہوتا ہے بات، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بھی ہے نا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، پھر یہ اموال الیتامی آ گیا، یتیموں کے مال۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، یہ ہم نے پیچھے پڑھا، اور وہ عنقریب بڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ تو یہ ہماری 9 اور 10 والی ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہماری 29 سے 32 تک جانا تھا، تو 29 یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ 29 یہ لکھا ہوا ہے نا، تو ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، اے ایمان والو، دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم، اب پھر مال کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم میں سے باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ ظاہر ہے تجارت تو اور چیز ہے، لین دین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ناجائز مال نہیں ایک دوسرے کا کھانا بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک ہو جائے نا، بکم رحیمہ، رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کانا، ان اللہ جو ہے بے شک کو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جب کسی نے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا تو ہم عنقریب اسے آگ میں جلسا دیں گے، نارن، نار جو ہے وہ آگ کو کہتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو جائے گی۔ اور آگے ان تجتنبوا، یہ والی ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھیں بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کر دیں گے۔ کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی، یہ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیتا ہے بندہ اگر، تو چھوٹے چھوٹے جو بھول چوک سے بندے سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر سکتے ہیں، اور بڑے آرام سے انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ عزت والا مقام، یہ وہی بات کی جا رہی ہے جنت میں۔ اور جو اگلی آیت ہے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں تمنا کرنا، فضل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے، کہ جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض، ایک بعض کو بعض کے اوپر، بعض لوگوں کو دوسروں کے اوپر۔ مردوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، جاننے والا ہے۔ اور یہ 2 آیات رہ گئیں یہاں پہ 58 اور 59 والی۔ 58 والی جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ان اللہ یامرکم ان تعدوا، ٹھیک ہے، اور بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں، دیکھیں آگے امانت کا لفظ آ رہا ہے، الامانۃ، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ لنک بنا لیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حق داروں کو سپرد کرو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے فیصلہ کرو، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، ان تحکموا بالعدل، عدل آ گیا نا، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیع بصیرا، سمیع ہوتا ہے سننے والا، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
یہاں تک ہو گیا. اور آگے 58 سے آگے 59 والی جو ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر یہ ایمان والے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. اطیعوا اللہ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ تو بڑی مشہور آیت ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں. یعنی یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو آپ کے بڑے بن جاتے ہیں، جو آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وزیر اعظم وغیرہ، ان کی بھی بات کو ہم نے ماننا ہے. اور پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، یعنی لڑائی ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، کہ اس کا فیصلہ کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ کی باتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے. اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. لیں جی، یہ ہمارا ڈن ہو گیا پہلا چیپٹر. نیکسٹ انشاءاللہ کریں گے آگے. اوکے، پھر اللہ حافظ.